السجدہ وفی روایت فی کل رکعت قدر 30 آیا وحضرنا قیام بالاخرین قدر نصف فی ذالک وحضرنا فی رکعتین الاولین فی العصر علی قدر قیام فی الاخرین من الظہر۔ سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی دی قرات جڑی ظہر دی ہوندی سی اوندا اسی حساب لایا کہ اللہ دے نبی اتنی دیر لمبی قرات کرتے سن کہ جنی دیر اندر کوئی آدمی سورت سجدہ پڑھ سکتا ہے کہ سورت سجدہ دے 3 رکوع نے۔ فرمایا اللہ دے نبی اتنی لمبی پہلی رکعت کرتے سن کہ بندہ آسانی دے نال سورت سجدہ پڑھ سکتا ہے، اتنی لمبی اللہ دے نبی ظہر دی پہلی رکعت کرتے سن۔ اور اے رکعت لمبی کرن دا بھی مقصد ہوندا سی کہ زور وقت اکثر صحابہ اکرام کلولہ کردے سن تو اس وجہ تو غفلت والا معاملہ ہوندا سی، آپ لمبی قرات کردے قیام لمبا ہو جاندا اور صحابہ اکرام سارے پہلی رکعت اندر مل جاندے۔ اور دوسرا کہندے نے کہ عام اللہ دے نبی دی جیڑی زور دی قرات ہوندی سی اسی اوندا اندازہ لایا تو او بندہ جنی دیر انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ بے شک اللہ دے کرانوں او لوگ آباد کر دینے جنہ دا اللہ تے ایمان ہوئے اور آخرت دن تے یقین ہوئے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور پورے حقوق نال پوریاں نمازاں پڑھ دینے اور پوری زکاة دے دینے۔ تمام طرح دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام المتقین امام المجاہدین میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان تو پہلے موضوع چلدا پیا سی نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو رمضان تو پہلا خطبہ سی کہ جس وقت بندے قیام اندر ہے تو سورت فاتحہ پڑھنی ہے، او امام ہوئے مقتدی ہوئے جہری نماز ہوئے سری نماز ہوئے تو سورت فاتحہ تو بغیر نماز نہیں، اور سورت فاتحہ تو بعد قرات والا معاملہ ہے، جنہوں قرآن دی تلاوت کیا جاتا ہے
تو آج انشاءاللہ اے دساں گا کہ قرآن کی تلاوت انسان نے کس طرح کرنی ہے اور کس انداز نال کرنی ہے اور کنی انسان قرات کر سکتا۔ سب تو پہلے اپنے دل دماغ اندر اس چیز نو بٹھاؤ کہ اے جڑی اسی قرات کرنے قرآن پڑھنے اے معمولی چیز نہیں۔ اگر سانو اندہ صحیح ایمان اور یقین ہو جائے تو اج ساڈیاں نمازاں اندر جڑی لذت سکون چین اطمینان نہیں تو او ساڈیاں نمازاں اندر پیدا ہو سکتا۔ ذرا سوچو ہاں کہ کسی آدمی تے ظلم ہویا ہوئے، زیادتی ہوئی ہوئے، کوئی ہوندی ڈکیٹی ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے، بندہ نمبر ملاندا تھانے دے اندروں اگو ایسا جو بولدا 10 تینوں کی گم ہے، ہن بندہ اپنی گل دسن لگا تو کیا آدمی توجہ نال دسے گا کہ نہیں؟ کہ بغیر توجہ تو ہی گل کر دے دا، ادھی گل کرے دا، ادھی گل چھڈے دا، تو کوئی ہوتی وہ مدد کر سکے دا؟ اگر کسی وڈے وڈیرے نو فون کرتے کوئی شے لینی ہوئے، قرضہ ہی بندے نے لینا ہوئے، یا کسی سخی نو فون کرتا ہے کہ جی میں غریب بندہ، تو بندہ کنیاں گلاں کردا الگ لینے پیسے ہوندے نے، تو 100 گل انہوں دسے دا جی میں غریب میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے، میری جی پوری نہیں پیندی، یا میں دھی پتر دی شادی کرنی ہے، طرح طرح دی تمہید بن تے گل کرے دا تاکہ جنوں میں گل سنانا پیا او میری گل سن تے میری مدد کر دے۔ اور اسی طرح جس وقت انسان قرات کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جدو بھی قرات کرنی ہے تو سب تو پہلے آپ دی زبان تے اعوذ باللہ پڑھنا۔ او نماز اندر ہوئے یا نماز تو بغیر بندہ پڑھدا پیا، یا قرآن دے تو ویتے پڑھدا پیا، یا زبانی پڑھدا پیا، جدو بھی قرآن پڑھنا تو اللہ دی پناہ حاصل کرنی ہے شیطان مردود تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے جدو بھی قرات کرنی ہے، نماز اندر ہوئے غیر نماز اندر ہوئے، قرآن نو اتوے تے پڑھدا پیا ہوئے یا زبانی پڑھدا پیا ہوئے، کیونکہ شیطان ایسا ہے کہ جیڑا انسان نو نیکی کرتے کرتے بھی انہوں اپنے جال وچ بساندا۔ مثال دے طور پہ نیکی کرتا ہے، دل وچ گمانڈ پیدا ہو گیا میں بڑا نیک ہاں، دل وچ اے آ گیا کہ میں لمبا قیام کرنا، لوگ کہتے بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے، پڑھتا تا نماز پیا ہے لیکن اے کہ ہر شے برباد کر بیٹھا۔ تو اس وجہ تو قرات کرنی ہے تو سب تو پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اس تو بعد جے سورت شروع کرن لگا تو سورت برات تو علاوہ ہر سورت تو پہلے بسم اللہ پڑھنا اے ضروری ہے۔ عموماً ساڈے نماز اندر جدو تو اسی جمنے مرن تک اسی قل هو اللہ ہی پڑھنی، تو قل هو اللہ بھی پڑھنی ہے تو پہلے اعوذ باللہ اور اس تو بعد پھر بسم اللہ، پھر اس تو بعد اے سورت نو پڑھنا، سمجھائیے؟
اور صحیح مسلم اندر حدیث ہے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو جنی اللہ توجہ دے نال کان لا کے تہاڈی قرات نماز والی سندا اینی ہور کوئی شے اللہ توجہ نال نہیں سندا۔ تو تیسرا ذہن وچ اے بٹھاؤ کہ میرے نکلے ہوئے الفاظ میرا رب سنتا پیا۔ ہن ایڈا شہنشاہ بادشاہاں دا بادشاہ رب گل سندا پیا ہوے تے بندہ توجہ نال نہ پڑھے، الفاظ توڑ مڑوڑ تے پڑھے، جلدی جلدی پڑھ لے، کوئی اے گل بھبدی ہے کہ رب تیری گل سنن واسطے آیا ہے۔ رب نو تو کہا اللہ میں آپ دی گل تینوں سنان واسطے آیا، رب آندا میں سنن واسطے آ گیا کہ تو ہن صحیح بولدا ہی نہیں پیا، تو توجہ کردا ہی نہیں پیا، تو اپنے الفاظ صحیح بولدا ہی نہیں پیا۔ یا رب نو خوشی ہوے دی یا رب ناراض ہوے، سمجھا دی پی کہ کوئی نہ کہ گرمی دے نال اونجی کم بگڑیا پیا۔ تو اللہ توجہ دینا کہ میرا بندہ پہ کہتا سی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری میں عبادت کراں گا اور صرف تیرے کو ہی میں منگنا ہے۔ تو میرا بندہ منگن آ گیا تو اللہ کان لا تے تیری گل سندا پیا۔ جے اسی اپنے دل دماغ اندر بٹھا لئیے تو پھر حقیقت ہے کہ صحابہ اکرام جنہیں قرات دے اندر انہیں مگن ہوندے کہ پوری پوری رات گزر جاتی لیکن وہ رب دے سامنے قیام اندر کھڑے ہوندے سے، کیونکہ انہاں نو پتا سی کہ ساڈا رب میرے ایک ایک لفظ نو سندا پیا ہے، ایک ایک میرے الفاظ تے میری گل دا جواب پیا دیندا ہے۔ جس طرح اللہ دے نبی ایک تے رات جا رہے ہیں، جاندیا جاندیا اچانک ویکھیا کہ ایک گھر دے اندروں آواز پئی آندی، قرآن پہ پڑھدا۔ اللہ دے نبی دیوار دے نال کان لاتے کھڑے ہو گئے۔ دوسری حدیث اندر ہے کہ مسجد دے اندر سن تے اللہ دے نبی مسجد دے اندر گئے تو جس وقت ویکھیا کہ میرا ایک پروانہ قرآن پڑھدا پیا تے آپ تے کھڑے ہو گئے۔ اماں جی عائشہ کہندیاں نے میں کافی دیر انتظار کیتا، ممی مگر گئی تو ویکھیا اللہ دے نبی قرآن دی تلاوت پہ سن دے، ممی اتے کھلوتے سنن لگ پئی۔ کافی دیر تو بعد جس وقت انہیں اپنی قرات ختم کی تھی تو اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ تیریاں تعریفاں نے ساریاں کہ میرے امتی اس طرح دے بھی تو بنائے نے کہ جڑے بڑے پیارے الفاظ اندر اور خوبصورت الفاظ اندر قرات کر دے نے۔ ایک گل کہتے واپس آ گیا تو صبح دی نماز تو بعد آپ صحابی نے جلو ملیا، آپ نے فرمایا کہ رات میں تیری قرات سنی سی میرا دل خوش ہو گیا۔ اگو جواب اس صحابی دا سنو، کہنے لگے اللہ دے نبی اگر مینوں پتا ہوندا کہ میری قرات تسی پر سنتے جے تو میں اس تو بھی اچھے الفاظ دے نال اور بہتر طریقے نال پڑھدا، کیونکہ امام الانبیاء میری قرات پر سن۔ تو جے ساڈا یقین ہو جائے کہ اسی جڑا کل هو اللہ پڑھنے پیا اے ساڈا رب سندا ہے تو پھر اسی اس طرح کریے کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہ اکبر، پھر انج پڑھن دا کوئی توک بندا کہ بندہ ویکھدا حیران ہوتا ہے کہ انہیں اتنی جلدی اے پڑھ کی لیا ہے۔ سبحانک اللہ بھی پڑھنی سی،
سورت فاتحہ بھی پڑھنی ہے، کم از کم انہیں قل هو اللہ بھی پڑھیا ہے۔ یہ تین چیزاں تو ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن اگر بندے دا حساب لایا جائے تو تین چیزاں پڑھی دیا ہی نہیں، تو رکوع بھی چلا گیا ہے۔ رکوع دے اندر کم از کم 3 دفعہ تو سبحان ربی العظیم کہنا ہے، لیکن ایک منٹ کھڑا بھی ہو گیا تو سجدے بھی پہنچ گئے۔ تو جدو ساڑیاں نمازاں ایدیاں ہون دیاں تو پھر نماز اندر سکون نہیں ہوئے دا۔ آج ساسی عبادت واسطے نہیں آندے، بلکہ اسی اپنی تعداد پوری کرن واسطے اور اپنی عادت پوری کرن واسطے نماز پہ پڑھ لیں کہ جی میں زور دیا جیڑیاں نے 12 رکعتاں پڑھنیاں نے، او پاویں مینوں 5 منٹاں پڑھیاں جان، حالانکہ اندے نالو 4 رکعتاں پڑھ لویاں، انہوں بنا تے پڑھ لا، سوار تے پڑھ لا، سونا کر تے پڑھ لا، تاکہ اللہ اے تا قبول کر لے۔ وہ 12 تے 12 تیریاں رد ہو گئیاں تو کس کام دی تیری نماز؟ اور اسی طرح صحیح مسلم اندر حدیث ہے، ابن ربی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ایک دن میں نماز پہ پڑھنا، نماز دے اندر میں نو دھوکہ آئی تو میں سامنے سٹ دیتی، کچی جگہ سی۔ جس وقت میں نماز تو فارغ ہویا تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ انہوں میں نو بلایا، بلان تو بعد کہنے لگے کہ میں اللہ دے نبی کو لو سنیا اذا قام یصلی اقبل اللہ علیہ بوجہہ حتی ینقلب او یحدث، کہ اے ابن ربی میں اللہ دے نبی کو لو سنیا کہ جس وقت بندہ نماز اندر کھڑا ہو جاندہ، قیام اندر ہوندہ، رکوع اندر ہوندہ، بندہ جس وقت اپنی قرات کردہ، اللہ خود اندے سامنے توجہ کردہ، اللہ اندے سامنے آ جاندے نے اور اندی گل بات سن دینے۔ اس وجہ تو اللہ دے نبی نے فرمایا نماز دے اندر اگر کسی نو تھوک سٹنی پہ تو نہ اپنے سامنے سٹے اور نہ سجے پاسے سٹے بلکہ کھبے پاسے سٹے۔ اس وجہ تو تیرے سامنے رب دی رحمت سی، رب دی توجہ سی، رب تیرے پہ برکتاں پہ کردہ سی، تو اس وجہ تو جدو رب دی رحمت ہوندی ہوئے تو اس رحمت والی سائر دے توکنی سٹی دی، اللہ انی دیر رحمتاں کردہ رہندہ جنی دیر بندہ نماز چھڑ تے چلا نہ جائے یا آدمی بے وضو نہ ہو جائے۔ تو کہنے لگے مینوں پتہ لگ گیا کہ آج تو بعد جیڑا رب دی رحمت جدھر ہوئے ادھر تھکی تا نہیں بلکہ رحمت حاصل کری دی۔ اور دوسری حدیث کہ اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو اے جڑی تسی قرات کر دے جے قرآن دی تلاوت کر دے جے اے جڑیاں سورتاں پڑھ دے جے انہوں معمولی نہ سمجھو بلکہ ان دے پہ غور کرو کہ جدو بندہ کھڑا ہو جاندہ ہے تو اللہ دے نبی نے فرمایا اذا آہدکم اذا قام فی الصلاة فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وہ بندہ قیام اندر کھڑا ہو گیا تو کھڑا ہوتے قرات کردہ انہوں انج سمجھو یوناجی ربہو کہ اپنے رب دے نال سرگوشی کردہ پیا، اپنے رب نو اپنے دکھڑے سنا دا پیا،
اپنے رب نو اپنی ضرورتاں پہ دسدا یوناجی ربہ یوناجی اونوں کہندے نے کہ جیڑا بندہ گل کسے دے کان اندر کرے اور دوسرا سن نہ سکے بندہ اپنی گل رب نو سناندا اور رب دی گل سندا اس وجہ تو جدو تسی قیام کر دے جے قرات کر دے جے اور جنی دیر قرات کر دے جے اونی دیر ایو سمجھو کہ میں اپنے رب نو اپنی گلاں پیا سنانا اور رب میرا ایک ایک لفظ پیا سندا ہے اور جدو ساڈا اے عقیدہ بن جاتا اے ذہن بن جاتا تو پھر دیکھیا جے کہ رب ساڈے تے رحمتاں کس طرح کرتا اور برکتاں کس طرح ہوندیاں اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ عنہا بیان کر دیاں نے کہ اللہ دے نبی میرے گھر اندر سن اچانک مسجد دے اندروں پڑھن دیاں آوازاں آن لگ پئی اللہ دے نبی دیوار تو دیکھیا کہ کافی سارے لوگ قرات پہ کرتے نے قیام پہ کرتے نے کوئی رکوع اندر ہے کوئی قیام اندر ہے کوئی سجدے اندر ہے جیڑا قرات پہ کرتا ہے اچھی اچھی پہ کرتے نے اللہ دے نبی گئے اور اللہ دے نبی نے انہاں نو اکٹھا کیتا اور اکٹھا کرن تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ فلینظر بما یناجی ولا یجہر بعضکم علی بعض بالقرآن فرمایا اے میرے پروانیوں جس وقت تسی قیام اندر قرات کر دے جے تو اپنے رب نال تسی سرگوشی کر دے جے تو اپنی آواز بلند نہ کریا کرو اس وجہ تو کہ تم ہی قرات پہ کرنا ہے اور دوسرا بھی رب نال سرگوشی پہ کرتا ہے تیری آواز دی وجہ تو دوسرے نو خلل پیدا نہ ہو جائے دوسرے دی قرات جڑی ہے وہ درست نہ ہو سکے اور اوندے رب دی جڑا گفتگو دے اندر کتے تو حال نہ ہو جائیں تو اس وجہ تو اپنی قرآن نو ایسا پڑھیا کرو کہ اللہ دے نبی نے دس دیتا کہ قرات جیڑی ہے اے رب نال گفتگو ہے تو بھی کرتا پیا دوسرا اتنے کڑا پہ کرتا ان دی آواز بلند ہوندی ہے ان دا پڑھنا مشکل ہو جائے گا تو رب دے نال جیڑا ان دا کنیکٹ ہویا ہے ان دے اندر فرق نہ کتے آ جائے اس وجہ تو جدو تسی پڑھو کٹھے چوکے وہ تو ایستا ایستا پڑھ ساڑھے بھی بعض ایسے نمازی ہوندے نے کہ نماز دے اندر اپنیاں جڑیاں دعاواں نے وہ بلند آواز نال پڑھ دے نے نال دا مشکل وچ ہو جاندا نال دا پریشان ہو جاندا ہے اے اپنی تون سڑ دے پڑھی جا رہا ہے اپنے پورے جو دعاواں کرتا پیا اور نال دا پریشان پیا ہوندا جدو نال دے نو پریشان کر دے تو نماز پڑھے دا تو تیری نماز کیویں قبول ہوے تو اس وجہ تو جدو اکٹھے ایک جگہ تے پڑھ دے پاؤ یا علیحدہ پڑھ دے پاؤ زیادہ لوگ ہو تو اپنی آواز دوسرے دے کناں وچ نہیں جانی چاہیے اور قرات جیڑی ہے یہ کس طرح کرنی ہے اور کنی ہونی چاہیے ایک حدیث اندر ہے کہ فرض نماز جڑے نے امام دے مگر پڑھتا پیا ظہر اور عصر دی نماز
اندیاں پہلیاں دو رکعتاں دے اندر امام بھی قرات کرے تا ایستا اور جڑے مقتدی نے او بھی کرن دے. سمجھ آندی پئی ہے؟ زور دی نماز پڑھ دے پایا، امام اچھی نہیں پڑھتا، امام بھی سبحانک اللہ الحمدللہ نال قرآن پڑھے دا، مقتدی بھی جڑے پچھے نے اے بھی یہ تینے چیزاں پڑھن دے. اور اس کے علاوہ مغرب، عشاء، فجر، اے تین جڑیاں نمازاں نے ان دے اندر امام جڑا قرات پہلیاں دو رکعتاں اندر بلند آواز نال کرتا اور مقتدیاں واسطے اے حکم ہے کہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ دے، امام دی قرات نو خاموشی نال سنن دے. اور دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم دی ہے کہ جن دے اندر ظہر اور عصر دیاں چارہ رکعتاں دے اندر قرآن پڑھن دی اجازت ہے کہ امام بھی 4 رکعتاں جو پڑھ سکتا ہے اور مقتدی بھی 4 رکعتاں وچ پڑھ سکتا ہے. اور ایک حدیث میں تو ہڈے سامنے بیان کراں دا، اور سب تو پہلے عام اسی سمجھا کہ نماز سب تو لمبی جڑی ہے فجر دی ہوندی ہے، اس تو علاوہ چھوٹیاں چھوٹیاں پڑھنیاں چاہیے. بعض لوگاں نو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہوندا یا انہاں نو کوئی ایسی چیز ہوندی ہے کہ امام قیام لمبا کر دے، سجدہ لمبا کر دے تو بیچارے کھنگوریاں دے شروع ہو جاندے. حالانکہ امام نو پتہ ہے کہ میرے مگر 50 بندہ کھڑا ہے، انہاں ساریاں دا خیال رکھ دے جڑی نماز پہ پڑھاندا ہے. تو اس وجہ تو صحیح مسلم اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی کہنے لگا کہ میں مسجد کولو گزریا تو ویکھیا تکبیر پہ ہوندی، اللہ دے نبی نے اللہ اکبر کر دیتی ہے. میں قضاء حاجت واسطے جنت البقیع جنوں کیا جاندہ اس قبرستان اندر گیا، قضاء حاجت تو فارغ ہویا، گھر آیا، آ کے وضو کیتا، وضو کرن تو بعد میں مسجد اندر گیا تے اللہ دے نبی حالی پہلی رکعت دے قیام اندر کھڑے سن. تے ساڈی ماشاءاللہ اتنی دیر نو سنتا بھی پڑھو کتے کار نو کہ قضاء حاجت اور بھی فارغ ہویا، میں جاتے وضو بھی کیتا، کرو وضو کرتے پھر آیا تو ویکھیا علی اللہ دے نبی پہلی رکعت دے قیام اندر کھڑے. تو ایڈی لمبی بھی زور دی قرات ہو جائے تو اے بھی سنت تو ثابت ہے. تو اس وجہ تو قرات جنی بھی ہووے لمبی ہووے ان دے اندر خیر ہے، ان دے اندر بلائی ہے. اور سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے نبی قرات کس طرح کرتے سن. یقرأ فی الظہر فی الاولیین بأم الکتاب وسورتین فی الرکعات الاخریین بأم الكتاب ويسمعنا آية أحيانا ويطول في ركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. کہ اللہ دے نبی جس وقت قرات کر دے آپ بھی ظہر دی پہلی رکعت او لمبی ہوندی اور دوسری جڑی ہے اس تو کم ہوندی، اور پہلیاں 2 رکعتاں دے اندر اللہ دے نبی سورت فاتحہ بھی پڑھ دے، ان دے نال کوئی ہور سورت بھی ملان دے. شاگرد پوچھ دے نے قتادہ جی تہانوں کیویں پتہ لگدا سی کہ اللہ دے نبی نال ہور قرات پہ کر دے نے؟
فرمایا آیتن احیانن یسمعون الآیا کہ اللہ دے نبی بعض دفعہ اس طرح کے رات اندر کوئی لفظ اچھی بول دیندے وہ بلند آواز نال پڑھ دیندے تاکہ سانو پتہ لگے کہ اللہ دے نبی ہن قرات پہ کر دے جس طرح ایستا پڑھ دے بندہ ایستا جا کہہ دیندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس تو معلوم ہوندہ کہ امام اپنی قرات دے اندر کچھ لفظ مقتدیاں نو سنا سکتا اور اسی طرح ساری قرات دا ہوندی ایستا ہے لیکن ان دے اندر کوئی نہ کوئی آیت سنا دینا اس تو معلوم ہوندہ کہ اللہ دے نبی قرات کر دے سا اور پھر فرماتے نے کہ زور دی پہلی رکعت لمبی ہوندی سی دوسری اس تو چھوٹی ہوندی سی اور دوسریاں جیڑیاں دو رکعتاں ہوندیاں سن ان دے اندر صرف اللہ دے نبی سورۃ فاتحہ پڑھ دے سن اس حدیث تو معلوم ہوندہ ہے کہ اگر بندہ صرف آخری دو رکعتاں اندر سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو ان دی نماز ہو جائے کہ ان دی نماز دے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا اور دوسری حدیث یہ بھی صحیح بخاری دی حدیث نسائی اندر بھی ہے مسند احمد اندر بھی حدیث ہے یہ اللہ دے نبی دا دسیا جاندہ کہ اللہ دے نبی کس طرح نماز پڑھ دے سن سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے نے کُنَّا نَحْضِرُ قِيَامَ رسول اللہ فی الظہر والعصر فحذرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر قرات الف لام میم تنزیل السجدہ وفی روایت فی کل رکعت قدر ثلاثین آیا وحضرنا قیام فی الاخرین قدر نصف فی ذالک وحضرنا فی رکعتین الاولین فی العصر علی قدر قیام فی الاخرین من الظہر سیدنا ابو سعید خدری بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی دی قرات جڑی ظہر دی ہوندی سی ہوندہ اسی حساب لایا کہ اللہ دے نبی انی دیر لمبی قرات کر دے سن کہ جنی دیر اندر کوئی آدمی سورۃ سجدہ پڑھ سکتا ہے کہ سورۃ سجدہ دے 3 رکوع نے فرمایا اللہ دے نبی اتنی لمبی پہلی رکعت کرتے سن کہ بندہ آسانی دے نال سورۃ سجدہ پڑھ سکتا ہے اتنی لمبی اللہ دے نبی زور دی پہلی رکعت کرتے سن اور اے رکعت لمبی کرن دا بھی مقصد ہوندا سی کہ زور وقت اکثر صحابہ کرام کلولہ کردے سن تو اس وجہ تو غفلت والا معاملہ ہوندا سی آپ لمبی قرات کردے قیام لمبا ہو جاندہ اور صحابہ کرام سارے پہلی رکعت اندر مل جاندے اور دوسرا کہندے نے کہ عام اللہ دے نبی دی جیڑی زور دی قرات ہوندی سی اسی اوندا اندازہ لایا تو او بندہ جنی دیر 30 آیتاں پڑھ سکتا اینا اللہ دے نبی لمبا قیام کردے سن اور اثر دی فرمایا اینا پہلی دا 2 رکعتاں تیاں دا اور دوسری 2 جڑیاں بعد رکعتاں ہوندیاں سن فرمایا نصف قراءتی کہ پہلیاں رکعتاں تو ادھی جنی آپ قرات پہلیاں رکعت چیتی ہوندی سی یعنی 15 بندہ ایتا پڑھ سکتا اینا اللہ دے نبی دوسریاں 2 رکعتاں نو لمبا کر دے اور اس تو محدثین کہندے نے
کہ جیڑا 15 آیتاں نے تو سورت فاتحہ دیاں 7 آیتاں نے، تو اس تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے نبی بعض دفعہ آخری 2 رکعتاں دے اندر بھی قرات کرتے سن، اور اس تو امام بخاری نے باب قائم کرتے یہ ثابت کیتا ہے کہ ظہر اندر اور عصر اندر بندہ 4 رکعتاں دے اندر امام بھی قرات کر سکتا ہے اور مقتدی بھی کر سکتے نے، لیکن انہوں فرض قرار نہیں دیتا اس وجہ تو کہ جے فرض ہو جاندہ تو پھر امام واسطے بھی ضروری سی اور پچھلیاں واسطے بھی ضروری سی، تو دونوں حدیثاں تو ثابت ہے پہلیاں 2 رکعتاں وچ بھی صرف قرات کر سکتا ہے اور 4 رکعتاں دے اندر بھی بندہ قرات کر سکتا، تو اے اللہ دے نبی دے متعلق صحابہ کرام دا اندازہ، اور اسی طرح اللہ دے نبی دے متعلق ظہر دے جیڑی نماز ہوندی تو ان دے اندر اللہ دے نبی بعض دفعہ جدو آیت سنا دے تو صحابہ کرام نے وہ آیت سنتے دسیا اور اس اندازہ لایا کہ اللہ دے نبی اے سورت پڑھ دے پیسا، جس طرح سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ اللہ دے نبی یقرأو فی الظہر باللیل اذا یغشا وفی روایت سبح اسم ربک الاعلی وفی العصر نحو ذالک وفی الصبح اطول من ذالک، کہ اللہ دے نبی بعض دفعہ ظہر اور عصر دے اندر واللیل اذا یغشا سبح اسم ربک الاعلی اے صورتاں یا انیاں آیتاں والیاں جیڑیاں صورتاں نے اے اللہ دے نبی پڑھ دے ہوندے سن، اور اسی اندہ اندازہ لایا کیونکہ جس وقت اللہ دے نبی قرات کر دے تو اسی ایڈیاں صورتاں پڑھ لیندے سا، اور اس تو بعد اللہ دے نبی اللہ اکبر کہتے رکوع اندر جاندے، تو اس تو معلوم ہوندہ کہ ایڈیاں لمیاں صورتاں جیڑیاں نے اے بھی ظہر اور عصر اندر پڑھیاں جا سکدیاں نے۔ سانو معلوم اس وجہ تو لمبی ہوندی ہے نماز کیونکہ اسی ساری عمرہ ایک دفعہ کل واللہ پڑھنا، کل واللہ تو اگے اسی ٹپ دے ہی نہیں، کل واللہ تو علاوہ اسی کوئی پڑھ دے ہی نہیں، تو اس وجہ تو کل واللہ بھی اسی جڑی یہ تڑوڑ مڑوڑ دے پڑھ لینی ہوندی ہے، وہ بھی اسی ادھے منٹ وچ پڑھ لینی ہے، تو امام جس وقت لمبی قرات کرے دا تو سانو اس وقت پھر مشکل محسوس ہوندی، تو اس وجہ تو اگر کوئی لمبی امام قیام قرات کردا تو انسان اس تے خوش ہونا چاہیے اور ان دے تے صبر کرنا چاہیے، بندے نو پیچھے نہیں آندا تو بار بار کل واللہ ہی پڑھتا رہے، یہ اگے آدھے ساریاں حدیثاں آن دیاں کہ بندہ ایک رکعت اندر 2 رکعت اندر بار بار بھی پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، تو اس وجہ تو اپنے ذہن اندر رکھو کہ امام نے لمبا قیام کر دیتا ہے تو کل واللہ پڑھتے خاموش کھلونا نہیں چاہیے، بلکہ نہیں کوئی آندھی ہور صورت 2 واری پڑھ لو، 3 واری پڑھ لو، 5 واری پڑھ لو، یہ جنہ بھی ہو سکتا انی وار پڑھ لو، کیونکہ خالی کھلون دے نال بندے نے تھکنا ہی ہے، اکنا ہی ہے اور شیطان دے جال وچ پھسنا ہی ہے، کیونکہ جدو بندہ خالی کھڑا ہوئے دا تو شیطان نے پھر ان دے ذہن اندر طرح طرح دے خیالات ہی آنے نے، تو جدو بندہ قرات کردا ہوئے دا
تو رب بھی سوندا پیا ہے، رب بھی اندی قرات دے کان لئی بیٹھا ہے، اور ایک ایک لفظ دے بدلے 10 نیکیاں بھی ملدیاں پیاں نے۔ تو پھر خاموش ہو دے کھلون دا کی فائدہ؟ جنی دیر امام رکوع اندر نہیں جاندا اونی دیر تمہیں قرات کردا رہو، اونی دیر پڑھدا رہو، اونی دیر تمہیں قرات کر تاکہ تیرے نامہ مال اندر بھی اضافہ آندا۔ اور بعض ساڈے زور اثر تو بعد مغرب دی نماز آندی ہے، تو یہ لوگاں نے ایک گل بنا چھڈی ہے کہ جی مغرب دا جڑا ٹائم ہے بڑا تھوڑا ہوندا ہے، تو اس وجہ تو بعض ایسے نے کہ اذان دے اس وقت پیچھے تکبیر کہہ دے نماز کھڑی کر دیندے۔ حالانکہ صحیح بخاری اندر حدیث ہے کہ صحابہ کرام کہندے نے جدوں مغرب دی اذان ہوندی تو اسی دوڑ دے جلدی نال 2 رکعتاں پڑھن واسطے کھڑے ہو جاندے، اور انی کثرت نال صحابہ کرام پڑھتے سنے 2 نفل کہ بعض دفعہ کوئی دیہات وچوں بندہ آندا تو آ کے پوچھدا کہ جماعت ہو گئی ہے جڑی نماز تو بعد نفل پڑھتے پے؟ تو اسی دس دے جماعت نہیں ہوئی بلکہ حالی نماز تو پہلے جڑے 2 نفل نے وہ اسی پڑھ دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری اندر حدیث ہے اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو، مغرب دی نماز تو پہلے 2 رکعتاں پڑھیا کرو۔ آپ نے 2 دفعہ کیا اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جن دا دل کرے وہ پڑھ لے۔ فرمایا جے میں تیسری بار بھی کہہ دیندا تو اے رکعتاں بھی فرض ہو جائیں۔ تو اس وجہ تو یہ ٹائم تھوڑا نہیں ہوندا بلکہ اسی اپنے کولو ہی بنا چھڈیا ہے۔ اور ان دے متعلق سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں سمیعت رسول اللہ یقرأ فی المغرب بالطور، کہ میں اللہ دے نبی کول آیا مسجد نبوی اندر نے آپ نے اس وقت مغرب دی نماز پڑھائی، اور مغرب دی نماز اندر اللہ دے نبی نے سورت طور پہلی رکعت اندر پڑھی۔ حالانکہ سورت طور جڑی ہے 2 ہند رکوع نے 49 ہندیاں آیتاں نے، اللہ دے نبی نے اے جڑی سورت طور پڑھتے میرے تیرے واسطے مسئلہ حل کر دیتا کہ ساری عمرہ قل اللہ ہی نہیں پڑھتا رہنا، ساری عمرہ سورت نصر ہی نہیں پڑھتے رہنا، ساری عمرہ جڑے قل ہی نہیں پڑھنے بلکہ زور اندر اثر اندر مغرب اندر یہ بھی لمبی قرات ہو سکتی ہے، لمبا پڑھیا جا سکتا۔ تو فرمایا میں اللہ دے نبی دی زبان اندر سنیا کہ آپ جو مغرب دی نماز اندر سورت طور پہ پڑھ دینے، اور اسی طرح ام فضل رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے کہ اللہ دے نبی دے نال اسی حج واسطے گئے تو اللہ دے نبی بیت اللہ دے اندر مغرب دی نماز پڑھان لگے، اور یقرأ فی المغرب بالمرسلات عرفا، تو اللہ دے نبی نے سورت مرسلات جیڑی ہے یہ پہلی رکعت اندر پڑھی، اور ان دے بھی 2 رکوع نے اور 50 ہندیاں آیتاں نے۔ اس تو معلوم ہوندہ مغرب اندر بھی اتنا لمبا قیام ہو سکتا ہے۔ اے ساری عمرہ اسی چھوٹا چھوٹا کر دے، ایڈے اسی چھوٹے ہو گیا کہ صرف ساڈا گزارا ہی سورت اخلاص تے رہ گیا۔ تو اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس قرات اندر
اللہ کو کچھ منگن دی اور اپنے کچھ دکھڑے سنان دی توفیق دے، اور جس وقت اسی یہ سمجھاں دے کہ ساڈا رب ساڈی گل سندا پیا تو پھر سانو سنان اندر مزہ آئے دا۔ جنی دیر اے گل نہیں ہے اونی دیر پھر اسی جھڑکیاں نال ہی نماز پڑھاں دے، اور نماز